السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین، یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ آج کی بڑی خبر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، جس میں باقاعدہ طور پر پہلی بار پاکستان نے وہ تمام تر شواہد میڈیا کے سامنے رکھے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھارت کی فوج اور جو ہے وہ پاکستان میں ڈائریکٹلی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ یہ وہ شواہد ہیں، وہ پروف ہیں، وہ ایویڈنس ہے جس کی بنیاد پہ اب پاکستان کا کیس جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے، اور خاص طور پر اس لیے بھی کیونکہ دوسری طرف سے بھارت کی طرف سے پہلگام حملے کے حوالے سے پاکستان پہ الزام تراشی تو جاری ہے، لیکن کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آیا۔ حالانکہ حتیٰ کہ صورتحال یہ ہے کہ جو بریفنگز دی جا رہی ہیں انڈیا کی طرف سے، تمام تر جو وہاں پہ ڈپلومیٹک ریپرزینٹیٹیوز ہیں، وہاں سے بھی کوئی کسی بھی ملک سے کوئی ایسا بیان آج تک سامنے نہیں آیا جس میں باقاعدہ طور پر پاکستان کے اوپر انگلی اٹھائی جائے۔ بلکہ دوسری طرف جو یو این سیکیورٹی کونسل میں ایک قرارداد، ایک پریس ریلیز جو ہے وہ جاری ہوئی ہے، اس میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پاکستان کی جو امینڈمنٹس تھیں ان کو شامل کیا گیا۔ تو آج کے دن سب سے بڑی خبر تو یہ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان شواہد کی بنیاد پر جو ہے وہ جو ہم کیس ڈیولپ کر رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، ادھر سے کیا رد عمل آتا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دو لیولز پر جو ہے وہ صورتحال ایوالو کر رہی ہے۔ ایک ہے جو آن دا گراؤنڈ سچویشن ہے ایک ملٹری کانفلکٹ کی، اور دوسری طرف ڈپلومیٹکلی جو انگیجمنٹ ہو رہی ہے پاکستان بھی کر رہا ہے اور بھارت بھی کر رہا ہے، اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اور بھارت پر کتنا پریشر آ سکتا ہے۔ اسی حوالے سے انڈین میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ ان کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، انہوں نے جو ان کی تمام تر جو نیشنل سیکیورٹی کی ٹیم ہے بشمول ان کے جو سروسز چیفز ہیں ان کے ساتھ آج میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کے بعد ایک بالکل مختصر سا اعلامیہ جو ہے وہ جاری ہوا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مودی صاحب نے جو ہے وہ اپنے جو سروسز چیفز ہیں ان کو مکمل طور پر آپریشنل فریڈم دے دیا ہے کہ وہ جب چاہیں جس طریقے سے چاہیں کارروائی اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ کارروائی کرنے کے لیے ان کو اجازت حاصل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈپلومیٹک فرنٹ پر آج وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی سینٹ میں ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ پچھلے چند دنوں سے کس طریقے سے ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کر رہا ہے، کن کن ممالک سے ہماری بات ہو چکی ہے، اور خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا چین کا اور ترکی کا، جہاں سے ہمیں جو ہے وہ سپورٹ آ رہی ہے۔ اب آج کے پروگرام میں جو میں بات کرنا چاہوں گا، دو بہت ہی ڈسٹنگوشڈ گیسٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ یہ کہ اب یہاں سے معاملہ کس طرف جا سکتا ہے دونوں فرنٹس پہ، ملٹری اور ڈپلومیٹک۔ اور جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر بھارت کی طرف سے کوئی مس ایڈونچر ہوتا ہے تو کیا ایسکلیشن کو روکنے کے کوئی طریقے ہیں؟ ان معاملات پہ آج گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اور عوام پاکستان پارٹی کے سیکرٹری جنرل جناب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، اور دوسرے میرے مہمان ہیں سابق گورنر سندھ جناب محمد زبیر صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر مفتاح، یہ جو آج کی جو صورتحال ہے اور جس میں جو بڑی خبر ہے، جو ایویڈنس ہم نے پیش کیا ہے، جتنی ڈیٹیل میں پیش کیا ہے، اور اس کا جو کنٹراسٹ ہو رہا ہے بھارت کی طرف جہاں پہ صرف بیان بازی ہو رہی ہے، الزام تراشی ہو رہی ہے، and not a single piece of evidence has been brought forward، اس سے کتنا بوسٹ ملے گا ہماری پوزیشن کو؟ اس سے میرے خیال سے سبسٹینشل بوسٹ ملنا چاہیے، کیونکہ انڈیا کی ایک فیکٹ فری نیریٹو ہے جس پہ یہ حملے کے شاید 5 منٹ کے اندر انہوں نے پاکستان پہ الزام لگا دیا تھا۔ تو اگر آپ کو اتنا ہی پتا تھا کہ کون کر رہا ہے اور پاکستانی کروا رہے ہیں تو پھر حملہ رکوا لیتے۔ لیکن پاکستان نے جو یہ آج بات کی ہے، آئی تھنک اس سے ایک بونس ہو گیا کہ اگر ہندوستان کے پاس بھی کوئی ایویڈنس ہے تو وہ شیئر کریں، اور یہ ایویڈنس جو ہے چلو آئی ایس پی آر نے شیئر کر دیا پبلکلی، لیکن سیریسلی جو آپ نے 2 ممالک کے نام بتائے، ٹرکی اینڈ چائنا، اس کے علاوہ امریکہ ہو گیا اور
سعودی عرب اور ایک دو اور ممالک ہیں, UAE وغیرہ, برطانیہ وغیرہ, ان کے ساتھ بھی ظاہر ہے کہ ہم نے شیئر کیا ہوگا اور کرنا چاہیے ہم کو. اور دو چیزیں میرے خیال سے ضروری ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ یہ نہ صرف کہ یہ ایویڈنس آپ نے شیئر کیا ہے, لیکن آپ نے ہر جگہ یہاں پہ یہ بھی کہنا ہے کہ کسی بھی ٹرانسپیرنٹ انڈیپینڈنٹ انکوائری کے لیے ہم تیار ہیں. UN کے اسپیشلس کے اندر یا ایسی کوئی آرگنائزیشن ہو, OIC وغیرہ, تو اس میں اگر کوئی بھی آرگنائزیشن اگر انویسٹیگیٹ کر رہی تو ہم تیار ہیں. اس سے یہ بات تو چل جائے گی نا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ دوسری جو بات مجھے نظر آئی ہے فہد, جو میں نے پچھلے ایک دو دنوں میں مجھے موقع ملا ہے کچھ ہندوستان کے اخبارات, ہندوستان ٹائمز اور انڈیا ٹوڈے وغیرہ دیکھنے کے لیے, جس قسم کی سیبر ریٹلنگ ادھر ہو رہی ہے اور جس قسم کی جنگوازم کی باتیں ادھر ہو رہی ہیں, یہ عجیب سی ون سائڈڈ پاگل جیسی باتیں ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے پاکستان میں, ہم جا کے یہ کر لیں گے. آپ نے دیکھا ہے عارفہ نور صاحبہ کے کالم میں وہ بتا رہی تھی کہ وہ کسی نے انگریزی ان کے اخباروں میں یہ لکھا ہے کہ ہمارا بارڈر یہاں تک پہنچ جائے گا, ویسٹرن ریورس تک, پتہ نہیں کیا کیا باتیں لکھی ہیں. تو مطلب ڈو دے ناٹ انڈرسٹینڈ کہ پاکستان ہیز این آرمی اینڈ پاکستان ول ریسپونڈ اینڈ گاڈ فاربڈ بوتھ آف دیز کنٹریز آر نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز, کہ ان میں چھوٹے چھوٹے کانفلکٹس بھی نہیں ہونے چاہیے, اس ٹائپ کے کینیٹک کانفلکٹس, کیونکہ جو آگے بڑھ کے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں پوری دنیا کے لیے. سو آئی تھنک کہ تھوڑا سا ہندوستان کی حکومت کو اور ہندوستان کے نیوز میڈیا کو بھی میچورٹی دکھانی پڑے گی, اور اس قسم کی جو طبل جنگ بجا رہے ہیں اس کو ذرا سا روکنا پڑے. میرے خیال میں یہ جو میچورٹی جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر مفتاح, یہ مجھے تو نظر نہیں آ رہی. میں تو اس کے لیے جو میں جو جملہ یوز کر رہا ہوں وہ تو ہے کہ یہ چائلڈ ٹریپڈ ان اے مینز باڈی, یہ اس طریقے سے یہ لوگ بیہیو کر رہے ہیں. اور بالکل ایک لگتا یہ ہے کہ ان کو کوئی سینس ہی نہیں ہے کہ یہ آگے جو ہے وہ کون سا ملک ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے, اور یہ میرے خیال میں اپنے لیے جو ہے وہ مشکلات میں اضافہ کریں. لیکن زبیر صاحب, یہ جو ہم نے آج کیس بلڈ کیا ہے, اب کلیئرلی بہت کچھ, یہ تو جس طرح انہوں نے کہا DGISPR نے کہ یہ تو ایک انسٹنس ہے جس کا وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہاں پہ دہشت گردی میں ڈائریکٹلی انڈین آرمی کا ایک جونیئر کمیشن آفیسر جو ہے, اور پھر ایک کوئی میجر کا بھی دکھا رہے تھے, وہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں. اگر ہمارے پاس یہ اتنا ایویڈنس ہے جو ہم پبلک کو شو کر رہے ہیں, میڈیا کو شو کر رہے ہیں, تو موسٹ لائکلی ہمارے پاس اور بھی ایسا ایویڈنس ہوگا جو ہم دیگر ممالک کو پرائیویٹلی شیئر کر رہے ہوں گے. آپ کے خیال میں کیا یہ وجہ ہے کہ ابھی تک کسی بھی اور ملک نے ڈائریکٹلی پاکستان کا نام نہیں لیا؟ یہ بالکل آئی تھنک انڈینز کے لیے جو بہت بڑا سیٹ بیک ہے نا اس سارے پروسیس میں, کمپیئر ٹو دا پاس 2019 میں یا 2016 میں یا اس سے پہلے چلے جائیں, تو ایک اچھے خاصی کنٹریز جو تھیں وہ پاکستان کو ایکیوز کرتی تھی, مطلب ڈپلومیٹک طریقے سے. جب ظاہر ہے پبلک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, کوئی بھی کنٹری دیتی ہے, چاہے وہ عرب ممالک ہوں یا یورپین یونین کے کچھ ممالک ہیں یا امریکہ, تو ایک آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہوا. سو دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دس از دا بگیسٹ سیٹ بیک, بیکاز انڈینس تھاٹ کہ جب ہم اس کو اسٹوری کو بلٹ اپ کریں گے اور امیڈیٹلی کریں گے تو پوری انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوئے گی, پاکستان کے اگینسٹ کھڑی ہوئے گی. دیٹ ڈڈ ناٹ ہیپن. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے آئی تھنک دا امیچورٹی. میں لفظ وہی یوز کرتا ہوں کہ انڈینز ایکٹڈ ود امیچورٹی, کہ جی میں نے انڈینز کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ امیچور, اگر آپ نے 5 منٹ کے اندر اندر, ابھی تو بم دھماکہ پورا بھی نہیں ہوا تھا, اور آپ پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں, اور اس کے ایویڈنس کے طور پر, بائی دا وے یہ اخبارات کا ذکر کر رہے تھے مفتاح اسماعیل, ٹی وی پر ان کے جب آپ یہ ان سے پوچھتے ہیں واٹ از دا ایویڈنس, تو وہ کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ ایون گوئنگ ٹو دیٹ. میں آپ کو بالکل فیکٹ بتا رہا ہوں, ہم ڈوزیز دے کے تھک گئے ہیں, مختلف ممالک کو, آرگنائزیشنز کو, پاکستان کو بتا چکے ہیں 2008 کے بعد کیا ہوا تھا, 2016 کے بعد کیا ہوا تھا, 2019 کے بعد کیا ہوا تھا. The reality is every case has its own merits. Every case will be judged by the international community on its own merits. So جہاں پاکستان نے یہ جو ابھی سب کچھ بتایا ہے, یہ تو وہ کاؤنٹر ہے, not کاؤنٹر ہے to several other incidents. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں
بالکل اوپنلی ڈائریکٹلی بلوچستان کے حوالے سے، بیکاز ظاہر سی بات ہے اس کا تو ایک چاہے اس میں انٹرنل ہمارے جو بھی ایشوز ہیں، اور ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں انٹرنل ایشوز، بٹ جب ہم ایکسٹرنل پرابلمز کی بات کرتے ہیں اور کون سی حکومت کون سا ملک کر رہا ہے، تو اس میں تو ڈائریکٹلی انڈیا کا انٹرسٹ ہے، ہمیشہ سے انٹرسٹ رہا ہے، اور چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ کے پی ہو یا ایون سندھ ہو، یہ جو وہ ان کا تو انٹرسٹ رہا ہے. تو پاکستان ہیز ٹو، یہ جو ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے تھے نا ڈاکٹر مفتاح، میرے خیال میں Pakistan has to build up its diplomatic case on a very strong footing. India is on a weaker ground. India اس لیے ایک اور sorry just give me half a minute. India اس لیے بھی weak ground پر ہے کہ انہوں نے وہ جو ہائپ کریٹ کی اور ڈائریکٹلی پرائم منسٹر نے کریٹ کیا، اور وہ ہائپ میں جو نیریٹو ہوتا ہے وہ یہ ہم برباد کر دیں گے پاکستان کو، ہم تباہ کر دیں گے، ہم چاہے وہ ملٹری آپریشن کے تھرو کریں، ایئر فورس کے تھرو کریں، لیکن ہم پاکستان کو وہ سبق سکھائیں گے اس دفعہ. But the reality is they don't have the capacity. Exactly. Because they are not, we are not Gaza. Exactly. میں اسی پوائنٹ پہ اب آنا چاہ رہا ہوں. لیکن یہ جو ٹرانسپیرنسی کی بات ہے، میرے خیال میں ہمارا بڑا اسٹرانگ ہمارے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے، کیونکہ جو ابھی ڈاکٹر مفتاح بات کر رہے تھے کہ جی ہمیں یہ کرنا چاہیے، جو پرائم منسٹر نے اس دن جب وہ اسپیچ ان کی جو آئی تھی آج سے 2 دن پہلے، تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ جی ہم تیار ہیں کوئی بھی انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل اگر انکوائری کروانا چاہتا ہے تو وی آر کمپلیٹلی اوپن ٹو اٹ. اور آج بھی جو ہم نے ایویڈنس سامنے رکھا ہے اس میں بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ ایویڈنس اگر چیک کرنا ہے کسی نے تو ویریفائی کرنا ہے تو وہ بھی کر لیں. سو آئی تھنک دیز آر 2 ویری اسٹرانگ پوائنٹس. لیکن ڈاکٹر مفتاح اگر یہ ہے بھی صحیح، دوسری طرف سے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کچھ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، نہ تو وہ اس بات میں انٹرسٹڈ ہے کہ وہ کوئی شواہد پرووائڈ کرے، نہ ہی شاید وہ اتنا انٹرسٹڈ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیا سوچتی ہے، کیونکہ ان کو رسپانس تو آ نہیں رہا. یہ جو آج ان کا مودی صاحب کا جو آج اعلامیہ سامنے آیا ہے کہ انہوں نے اپنے کمانڈرز کو آپریشنل فریڈم دے دیا ہے کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے کریں. سو بیسڈ آن دیٹ الٹیمیٹلی بات گھوم کے پھر وہی آتی ہے کہ اگر یہ کوئی ایسا مس ایڈونچر کرتے ہیں تو ہماری طرف سے کیا ہوگا. اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے. زبیر صاحب، یو تھنک انڈیا ہیز اینی ڈاؤٹس؟ India has doubts. That is what the problem is. At the highest level جو ان کی ملٹری لیڈرشپ ہے، جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی کیپیسٹی ہے ٹو رسپونڈ اینڈ رسپونڈ ویری اسٹرانگلی، اینڈ اٹ کین ایٹ بیسٹ اینڈ ان اے اسٹیلمیٹ. یہ انڈین لیڈرشپ کو پتہ ہے. بٹ 140 کروڑ عوام کو کچھ اور بتایا ہوا ہے. 140 کروڑ عوام کو انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ پاکستان کو برباد کر سکتے ہیں, which is not the reality. So now the thing is کہ they have built up that expectation. اب جب کانگریس ہے فار ایگزامپل, اب بہار میں شاید الیکشن بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اسٹیٹ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں یہ ہوگا کانگریس ان پر کہہ رہی ہوگی یہ ڈر گئے. لیکن زبیر صاحب یہ حکومت ڈر گئی ہے. بڑی عجیب سی بات ہے نا, کیوں دیکھیے انڈیا اگر اس طریقے سے حملہ کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا رسک لے رہا ہے, اور ان کے جو بھی دیکھیں سیاسی طور پر تو آپ نعرے بازی کرتے رہتے ہیں, لیکن جو آپریشنل لیول پہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں تو پتہ ہے, انہیں پاکستان کی کیپیبلٹی کا بھی پتہ ہے, انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری اس ٹائم الرٹنس کیا ہے, ہم کیا رسپونڈ کریں گے. تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ ڈینائل میں ہے, وہ شاید اس کے باوجود کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر مفتاح کو لے آؤں, زبیر صاحب میں آپ پہ آتا ہوں. جی ڈاکٹر مفتاح. اوکے دیکھیں کبھی کبھی انسان جو ہے نا وہ اپنے نیریٹو یا اپنے نیریٹو کا وہ ہو جاتا ہے, ہاسٹیج ہو جاتا ہے. ہم اندرونی سیاست میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ جو ہے وہ اس کی سوشل میڈیا کی ہاسٹیج ہو جاتی ہے, اس کے جو بیانیے ہوتے ہیں اس کے, چاہے وہ امریکی غلامی نامنظور وغیرہ کی اور دیگر باتیں ہوتی ہیں. اس وقت جو آپ ہندوستان کا میڈیا از بیئنگ فار بلڈ, وہ جو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ 140 کروڑ لوگوں کو تو آپ کچھ اور بتایا ہے, تو لیکن آپ دیکھیں نا کہ یہ بڑے ہائی رسک سٹیکس ہیں. آپ بالکل ہندوستان چاہے تو 1 ڈرون 2 ڈرون بیچ کے 1-2 جگہ پہ بم مار سکتا ہے, لیکن کیا ہم خاموش بیٹھے رہیں گے؟ اوبویسلی ناٹ. ہم بھی پھر اس کا جواب دیں گے, پھر وہ اس کا جواب دیں گے, تو یہ چیزیں ایسکلیٹ ہو سکتی ہیں. آج بھی ہمیں پتا ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی جب ایسکلیشن ہو رہی تھی تو ہندوستان کے آفیشل نے مارک پامپیو, اس وقت کے سیکرٹری اسٹیٹ امریکہ کے, فون کیا کہ یار اس کو ڈی اسکیلیٹ کرواؤ, اور ہمارے جو آدمی ہیں اویناش, جو ان کا جو ایئر فورس کا پائلٹ ہم نے گرایا تھا اور پکڑا تھا, اس کو واپس
اور ابھینندن کو انہوں نے ان کا بھارت چکرا انعام دیا تھا ٹو سپوزٹلی ڈاؤن آور F-16. That was also a joke. مطلب یہ نیریٹو کی بات سنیں آرمی کو ہم نے گرا دیا, ٹھیک ہے, اس پہ قسم کھا رہے ہیں کہ تم نے F-16 گرایا, کوئی F-16 نہیں گرایا, کمال ہو گیا. اور اس کو اس پہ انہوں نے اس کا ایوارڈ دیا ہے, سول ایوارڈ. میں نے دیکھا اس کو ٹی وی پہ ایک مرتبہ کہ وہ سول ایوارڈ لینے جا رہا ہے. مطلب وہ شرمندہ شکل لے کے وہ ایوارڈ لے رہا تھا, نظر بھی آ رہا تھا. میرا ایک فوجی دوست سے میں نے پوچھا اعجاز, تو اعجاز مجھے کہہ رہا تھا اس کو ریٹائر کر دیں گے, یو نو, وہ جس کو ہماری ایئر فورس ریٹائر کر دیتی ہے ان کی ایئر فورس نے اس کو انعام دے دیا. سو یہ چلو ٹھیک ہے, ان کا ایک اسپیریشن ہے ٹو بی اے گریٹ پاور. لیکن جو مجھے اچھی لگی بات کہ چلو آج ہم نے یہ ایویڈنس دیا ہے, کاش ہم یہ پہلے دیتے, کاش ہم یہ نیریٹو ہر وقت بلڈ کر رہے ہوتے. لیکن ہندوستان نے امریکہ میں, برطانیہ میں اور کینیڈا میں ان کے شہریوں کو مروانے کی کوشش کی ہے, اور کینیڈا میں سکسیسفل ہوئے ہیں, امریکہ میں سکسیسفل نہیں ہوئے. اور ان ممالک نے بہت ان سے خوش نہیں تھے اس بارے میں, اور کینیڈا کے پرائم منسٹر نے تو بہت لڑائی کری ان سے, اور وہ سب سکھ سٹیزنس تھے, لیکن 12 کینیڈین امریکن سٹیزنس تھے, اور پاکستان کے اندر بھی انہوں نے بندے مروائے ہیں. تو ہندوستان تو اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے. ہم کو یہ جو نیریٹو جو ہے, جو ایویڈنس ہے, چاہے وہ BLA کو سپورٹ کر رہے ہیں یا یہ زیادہ ہمیں کرنی چاہیے. اس کا میرا اپنا ایکچولی اس میں نا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو بہت زیادہ پیشنس دکھاتے ہیں انڈیا کے ساتھ, اور دکھاتے آ رہے ہیں. ہم ہمیشہ جو ہم نے اپنا ایک نیریٹو بنایا کہ جی ہمیں تو صرف پیس چاہیے, امن چاہیے, ہم تو لڑنا نہیں چاہتے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن جتنا اگریسولی باقاعدہ طور پر پاکستان کے خلاف انڈیا بیانیہ بناتا ہے, ہم نہیں بناتے. میں آپ سے اگری کر رہا ہوں, یہ ہمیں کنسسٹنٹلی اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے اس کرائسس کے بعد ہمیں تھوڑا سا یہ بہتر آئیڈیا ہو جائے کہ وی ہیو ٹو پلے آن دا فرنٹ فٹ. زبیر صاحب, لیکن اب دیکھیں نا, یہ اگر یہ حملہ کرتے ہیں, let's assume کچھ بھی I have a different point of view on this. اچھا چلیں آپ بتائیں. Let's hear your point of view. پہلی بات تو یہ میرے حساب سے بڑا سمپل ہے. I mean obviously end result تو same ہی ہوگا. End result یہ ہے کہ خطے میں امن ہو, and there is nothing wrong in that, in wishing that, because خطے میں امن ہوگا تو ٹریڈ ہوگا, اس سے پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوگا. So for me the process of dialogue must always continue, چاہے وہ بیک اینڈ پر ہو چاہے وہ فرنٹ اینڈ پر ہو. بیکاز اگر آپ سب کچھ کٹ آف کر کے بیٹھ جائیں گے, بیکاز وہ ڈائلاگ از دا پروسیس. ابھی جو سیز فائر لائن پر جو اتنا جو وائلیشنز نہیں ہو رہی تھی پچھلے 5-6 سال پہ, دیٹ واز دا ریزلٹ آف این انڈرسٹینڈنگ دیٹ واز ریچڈ بٹوین دا ٹو گورنمنٹس, اینڈ دیٹ پیوڈ دا وے فار پیس over several years. So یہ کہنا کہ جی ہم کچھ بھی نہ کریں اور فرنٹ فٹ پر کھیلیں اور لوگوں کو برواتے رہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم فرنٹ فٹ پر کھیلیں کہ ہم وہاں پہ حملے شروع کر دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا ایک نیریٹو ہے وہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک اگریسو پوسچر لے کر ہمارے ساتھ اس نے ریلیشن شپ رکھی ہوئی ہے. ہر چیز پہ وہ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں, ہر چیز پہ وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ بلیم کرتے ہیں. یہ جو ابھی جو ڈاکٹر مفتاح بات کر رہے ہیں, یہ جو کینیڈا میں کرتے رہے انڈینز, پاکستان میں 2 درجن سے زیادہ اسیسینیشنز یہ لوگ کر چکے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ اس کے بجائے کہ جب انسیڈنٹ ہو اور ہم اس کے اوپر ریئیکٹ کریں, ہم اگر کنسسٹنٹلی یہ بیانیہ لے کے چل رہے ہوں کہ دس از واٹ دیز گائز آر ڈوئنگ. میں اگر اس میں میں جمپ اور وہ اس کے ایک سیکنڈ مفتاح ایک سیکنڈ ذرا جی ایک سیکنڈ لیٹ می جسٹ کمپلیٹ. اس کا جو وہ ہے نا, صرف فرق جو میرا ڈس ایگریمنٹ ہے وہ یہ ہے, دیٹ ہیز ٹو بی ڈیسائیڈیڈ بائی دی پولیٹیکل گورنمنٹ, دوز ہو ہیو بین الیکٹڈ بائی دا پیپل, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے واپس عوام کے پاس جانا ہے اوور آل اپنا حساب کتاب دینے کے لیے. سو وہ جو سمجھتے ہیں کہ صحیح طریقہ ہے جس میں اپنی جو انٹیگریٹی ہے, اپنی جو نیشنلزم ہے اس کو بھی برقرار رکھیں, اپنا موقف کشمیر کا اس کو بھی رکھیں, اور ساتھ ساتھ آپ ایکسپلور ضرور کریں. دیکھیں نا آج مودی ہے وہ تو 3 ٹرم تو ہو چکے ہیں اس کے, اگر ہم اس کا انتظار کریں کہ مودی جائے گا, دیکھیں نا نواز شریف نے انیشیٹو لیا تھا 98 میں. میرے خیال میں یہ تو ہمیں بالکل اس کے بعد تو آئی تھنک یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ, بھارت کے ساتھ آپ دوستی نہیں کر سکتے in the near, at least in the short to medium term. Long term میں تو as somebody said, in the long term we're all dead.
یہ جو میں اگر جی ڈاکٹر مفتاح سے بات کر لیں. دیکھیں یہ ہماری جو پالیسی ہے انفارچونیٹلی پاکستان کی وہ بڑی ری ایکٹیو پالیسی ہوتی ہے. ہندوستان کچھ کرتا ہے ہم اس پہ ری ایکٹ کرتے ہیں. ہماری جو آپ نے بات کی نا فرنٹ فٹ پہ آ کے پالیسی کو ڈرائیو نہیں کرتے. ہم کو میں خدا نخواستہ میں اور آپ دونوں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم فرنٹ فٹ پہ آ کے لڑائی کریں, لیکن پالیسی کو تو ڈرائیو کریں نا, نیریٹو کو ڈرائیو کریں. آئی گیو یو این ایگزامپل. 2012-13 میں اجت ڈوال نے کہا تھا کہ یہ پاکستانیوں سے ہم کشمیر کا بدلہ جو ہے وہ بلوچستان میں لیں گے. یہ ریکارڈنگ ہے. تو آپ جب یہ چیز آپ سامنے لے کر آئے, انہوں نے یہاں پہ سکھ لیڈر, سکھ سٹیزن, امریکن کینیڈین مارے ہیں, آپ اس چیز کو ایک بیانیہ بنائیں. دیکھیں کوئی کرکٹ کا میچ ہو, کچھ ہو, ہندوستان ہمیشہ پک نکالتا ہے پاکستان کو ہر فورم پہ, یو این کے فورم پہ, ہر جہاں پہ پاکستان کو پیچھے ڈال سکتا ہے یا پریشان کر سکتا ہے, چاہے وہ برکس میں ہو, چاہے وہ آسیان میں ہو وغیرہ, وہ کرتا ہے. تو ہم وی انڈرسٹینڈ دس. مودی کی مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان از اے پراکسی فار یوفیمزم فار انڈین مسلم, مسلمانوں کے خلاف ایک تحریک ہے ان کی. آر ایس ایس کی یہ بی جے پی جو ہے وہ آر ایس ایس کی پارٹی ہے. وہ کوئی بہت زیادہ پاکستان سے دوستی نہیں کریں گے. اور ایک ہندوستان میں اور پاکستان میں بھی شاید یہ خام خیالی ہو گئی ہے کہ اگر ہم ٹریڈ کریں گے تو صرف پاکستانیوں کو فائدہ ہوگا. ایسی دنیا میں کوئی ٹریڈ نہیں ہوتی, دونوں ممالک کا فائدہ ہوگا. اگر ہم کو فائدہ ہوگا ہندوستان کی مارکیٹ ملنے سے, تو ہندوستان کے بہت سارے مینوفیکچرر ہیں جن کو پاکستان سے فائدہ ہوگا. لیکن آپ یہ گزارشات کر کے اور مہربانیاں کی کر کے آپ ان سے ٹریڈ کر سکتے. ناظرین بریک کا وقت ہو رہا ہے, واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ڈو اسٹے وتھ اس. بریک کے بعد خوش آمدید. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو I want to give an example. میں صرف یہ نقطہ آپ کے سامنے, میں صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھ دوں, صرف پھر آپ بولیں. میرا نقطہ یہ کہ یہ تھی کہ جو اس باری جو رسپانس آ رہا ہے انڈینز کا, یہ انڈین گورنمنٹ سے زیادہ انڈین میڈیا اور ان کی جو ان کی پاپولیشن ہے اس سے آ رہا ہے. یعنی میرا نقطہ یہ ہے کہ ہم کو بچھے جا رہے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ بڑا ڈیسنٹ رہنا ہے, ہم نے بڑی اچھی باتیں کرنی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں لڑنا ہے, بٹ لک ایٹ ہاؤ دیٹ انٹائر نیشن از ریئیکٹنگ. آج ہمارے ڈپلومیٹس واپس آ رہے تھے زبیر صاحب, ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے انہوں نے. سو ان کے ساتھ آپ ڈیل کیسے کر سکتے ہیں, میرا یہ پوائنٹ ہے. آپ کے پوائنٹ, ایک تو میں آئی ڈونٹ ایگری کہ وہ نیریٹو ڈائریکٹلی ان کی جو ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ڈرائیو کر رہی ہے, اور اس سے ہی ہائپ کریٹ ہوتا ہے. اگر وہ پہلے اس قسم کا نہ بیانات دیتے تو میڈیا اس کو پک اپ نہ کرتا, اینڈ سو آن. اوبویسلی اٹس اے مکس آف آل آف دوز تھنگس. بٹ میں ایک صرف ریفرنس دینا چاہوں گا. آئی مین میرے لیے فارن پالیسی اسپیشلی ریلیشن شپ ود انڈیا میں جو سب سے بڑا کلیدی رول اگر پاکستان کی طرف سے پاکستان کی تاریخ میں رہا ہے تو میاں نواز شریف کر رہا ہے, اور اس کی بہت سی ایگزامپلس ہیں. اور سب سے بڑی ایگزامپل 99 میں 8 months after both countries became nuclear, he brought Vajpayee, and he was, mind you, a BJP leader. ان کو لے کے آئے تھے, اور وہ ہسٹورک تھا. اس کو سکٹل کس نے کیا تھا, اس کو ڈیمیج کس نے کیا تھا, پاکستان نے کیا تھا. سو لیٹس ناٹ انٹائرلی بلیم. جہاں ہم ان کی غلطیاں ضرور ایکسیپٹ کریں, لیکن جب آپ انٹرنل پالیسی بناتے ہیں اور ڈبیٹ کرتے ہیں تو آپ ایک انسیڈنٹ کو لے کے نہیں کرتے کہ مودی نے ابھی کیا کیا ہے. آپ اوور اے پیریڈ آف ٹائم لیتے ہیں کہ انڈینس کے کیا کنسرن ہے, کیا اس میں ہمارا کوئی قصور تھا, کیا ہم اس کو ریموو کر. دیر ہیز ٹو بی اے جینوئن ایفرٹ, the kind of effort that Nawaz Sharif that I knew very well. اور ون آف دا ریزن جو میں نے نواز شریف کو بعد میں بھی بتایا تھا کہ آپ کی جو فورن پالیسی تھی, خاص طور پر خطے میں دیکھیں رسک جو بڑا سٹیپ لینے کے لیے تیار ہوتا ہے نا, پھر جا کے انور سادات نے بڑا سٹیپ لیا تھا تو ایجپٹ اور اس بڑے سٹیپ کے لیے زبیر صاحب یہ وہاں اس وقت بھی ایسے ایڈوکیٹس تھے جو کوئی ریڈی نہیں ہے, اس بڑے سٹیپ کے لیے کوئی ریڈی نہیں ہے. میں دیکھیں ایٹ سم پوائنٹ وہ بڑا سٹیپ ہمیں شاید لینا پڑ جائے یا انڈیا کو لینا پڑ جائے. شہباز شریف تو بالکل بھی نہیں ہے. نہیں مجھے تو نظر نہیں, شہباز شریف تو بالکل بھی نہیں ہے. ان سے ایکسپیکٹ کرنا اس طرح کے اسٹیٹس کو جیسے آئے ہیں ویسے چھوڑ کے نہیں, لیکن میرے خیال میں اس ٹائم ہمیں تو کوئی انیشیٹو لینا بھی نہیں چاہیے. Why should we speak to them? نہیں, اس وقت تو بالکل بھی نہیں لینا چاہیے. I am not advocating. This is not the time. We have to hit back at India as hard as possible. Exactly. جی ڈاکٹر مفتاح. ٹھیک ہے, میری گزارش یہ ہے کہ پیس کا بھی ٹائم ہوتا ہے. اس وقت اللہ کرے کہ انڈیا جو ہے وہ کوئی ایسے مس ایڈونچر نہیں کرے. ظاہر ہے ہمارے بھی وزراء بھی کبھی کبھی عجیب سے بیان دے دیتے ہیں. I don't want to get into this. اللہ کرے کہ یہ نہ ہو, لیکن I mean absolutely اگر if India does something then we have to respond.
ادروائز تو ہم پیچھے ہی ہٹتے رہیں گے. سو یہ بات ہے. لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں اور جو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اپنی نیریٹو ہر وقت بنانی چاہیے, یہ ایویڈنس ہر وقت دنیا میں دینا چاہیے, ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے, انتظار نہیں کرنا چاہیے. اس سے ہماری اگر دنیا بھر میں پوزیشن اچھی ہوگی. آج کل سچی بات یہ ہے, ایمانداری کی بات ہے کہ چاہے وہ اسلامی ممالک ہوں, سعودی عرب یا UAE, چاہے وہ امریکہ یا مغرب ہو, پاکستان کی ریپوٹیشن بہت خراب ہے. پاکستان از کنسیڈرڈ مور آف اے نیوسنس. اور انڈیا سے تو دنیا بات کرنے آتی ہے. ابھی امریکی نائب صدر آئے ہوئے تھے, کبھی کینیڈا کے وزیر اعظم چلے جاتا ہے, کبھی کوئی چلے جاتا ہے. ہم کو اپنی دنیا میں عزت کو بحال, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک بات ہے. جب ہماری پوزیشن اچھی ہو جائے گی, جب ہماری معیشت تھوڑی بہتر ہو جائے گی, تو پھر ہم تھوڑی عزت کے ساتھ ان سے بھی ڈیل کر سکیں گے. لیکن ایک طرف آپ کی معیشت مر رہی ہو جس پہ ہندوستان آپ کا مذاق اڑا رہا ہو, دوسری طرف آپ سارے دن مڈل ایسٹ میں پیسے مانگ رہے ہوں, تو وہ بھی آپ کی عزت وہاں پہ بھی کم ہو جاتی ہے. تو اس وقت اگر آپ کی پوزیشن دنیا میں بھی ویسے خراب ہو, نیریٹو بھی آپ کا خراب ہو, تو آپ اس وقت پیس پہ جائیں گے تو BJP تو پورا ایڈوانٹیج لے گی. وچ از وائی میرے خیال میں, ہاں بالکل صحیح بات. وہ دیکھیں نا, آئی ایگری وتھ یو کہ ہمارے جو مسائل ہیں, ہمارے جو اندرونی پرابلمز ہیں, وہ بالکل جینوئن ہیں اور ہمیں ان کو ڈیل کرنا ہے. میں زبیر صاحب سے یہاں تک اگری کرتا ہوں کہ ظاہر بات ہے ماضی میں بہت کچھ ایسا ہوا جس میں ہماری بھی غلطی ہے, لیکن دودھ کا دھلا یہاں کوئی نہیں ہے. یعنی انڈیا جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو کر رہا ہے کہ جی وی آر دا وکٹمز, دو باتیں, دے آر ناٹ دا وکٹمز, دے آر دی اگریسرز آلسو. دیکھیں سر, the real and only victims in this entire episode are the Kashmiri Muslims. ٹھیک ہے, let's just be very agree کہ یہ لڑائی ہو کیوں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کل آج کے اخبار میں نے پڑھا ہے کہ ہندوستان کے اندر یہ ساؤتھ انڈیا نارملی کافی سیکولر ہوتا ہے اور اس طرح کے بگیٹس نہیں ہوتے. ساؤتھ انڈیا میں ڈاکٹر نے ایک مسلمان عورت کو, کلکتے میں ایک مسلمان عورت کو اس نے گائنیکولوجیکل ہیلپ دینے سے انکار کر دیا, ایک لیڈی ڈاکٹر نے. مطلب UP کے اندر جب سے یہ آدتیہ جو بھی صاحب آئے ہیں, یوراج وغیرہ, یہ کتنے مسلمان مار چکے ہیں. یہ مطلب رینڈملی مسلمان مار رہے ہوتے ہیں. گجرات میں کتنے مسلمان مار چکے ہیں. مودی صاحب جب چیف منسٹر تھے, جب سے وہ بلکیس بانو کا کیس ہوا ہے, ریپ کا, اور پتہ نہیں کتنے لوگ مارے. سو یہ BJP کو ہم کو سمجھنا چاہیے. ہمارا اپنا گھر مضبوط ہونا تو باقی سب چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں. جو دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اکثر ہماری جو غلطی ہوئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو انڈرمائن کرنے کے لیے, اس وقت میاں نواز شریف کو انڈرمائن کرنے کے لیے, یا کبھی بعد میں بھی جب میاں نواز شریف نے جب ادھر اس کو لے کر آئے تھے مودی کو, اس وقت ان کو انڈرمائن کرنے کے لیے راہیل شریف نے, ہم اپنے لیڈران کو انڈرمائن کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے پاکستان کی فارن پالیسی کو بہت نقصان. بالکل ٹھیک ہے, ویل ٹیک اے شارٹ بریک. واپس آئیں گے تو اسی ایشو پہ ذرا مزید گہرائی میں جا کے بات کرتے ہیں. دوسرے طرف بریک کے بعد خوش آمدید. میرے خیال میں زبیر صاحب اس سے ہمیں سبق سیکھنے چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو غلطیاں ہوئی ہیں ہمارے سے, ہم نے خود کی ہیں, بٹ اس کے ساتھ ساتھ جب اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جی دنیا میں ہماری ریپوٹیشن بڑی خراب ہے, تو اس میں ضرور یہ بات ہوگی کہ ہم نے اس طرح کی غلطیاں کی جس سے ہماری ریپوٹیشن خراب ہوئی. لیکن بھارت نے اس سے کو کم نہیں کیا, صرف انہوں نے اپنے آپ کو بیچا اچھی طریقے سے ہے, انہوں نے اپنی برانڈنگ اچھی طریقے سے کی ہے, اور آف کورس ان کی اکانومی بہتر ہوئی ہے, کوئی شک نہیں ہے. they've grown. So we need to fix our own house. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ we have to call out India for what it is. میں ہی کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کو we are not calling it out as much as we should. we have to call out, بالکل صحیح ہے, لیکن پاکستان can't live in isolation. ابھی جس طرح مفتاح نے بات کی, خاص طور پر let's take the Arab countries, go back to 1965 war for example, they were strongly standing alongside Pakistan, arms and ammunition بھی دے رہے تھے, انڈیا کو تاڑ بھی رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے. look at the situation today. so آپ جو بھی چیز کرتے ہیں اپنی فورن پالیسی کے حوالے سے, اپنی چاہے ملٹری ڈاکٹرائن بنا رہے ہوں, چاہے آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پر, you can't live in isolation. ابھی گجرات کی ایگزامپل مفتاح نے بالکل صحیح دی تھی, but that's not the way the rest of the Muslim world sees it. the rest of the Muslim world کے لیے مودی is a great person, اسی لیے سعودی عربیہ نے سب سے بڑا سویلین ایوارڈ دیا, UAE نے, قطر نے, everyone recognizes that. so it's not a Muslim Hindu problem, it's a Pakistan India problem. that first thing that we need to understand. جب ہم کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون میں رنگے ہوئے, that's not the way Saudi Arabia sees it.
Unfortunately, almost the other 50 Muslim countries don't see it that way. So آپ isolation میں نہیں رہتے, آپ دنیا کے سامنے. India has economic relevance, Pakistan does not have economic relevance. Pakistan has to understand its limitations before framing a strong narrative on the foreign policy. That's all I'm saying. اگر آپ strong ہو جائیں گے, اب آپ کے تو حالت یہ ہوگی کہ IMF آ کے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملتا ہے, سو آپ کی سوورینٹی تو لٹلی ہے. اکانومی سے آپ کی بہت جس طرح سے وزیر کا ذکر کیا, اکانومی سے آپ کی بہت ساری چیزیں اکانومی سے ہی لنکڈ ہے نا. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اٹس آل اباؤٹ دی پیپل. آج جس طریقے سے ہم یہ ایویڈنس لے کے سامنے آ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو انہوں نے 24 بندے یہاں پہ مارے ہیں انڈینز نے, اس کو ہمیں اس طریقے سے ہائی لائٹ کرنا چاہیے. دیکھیں کینیڈا میں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, بیکاز اکانومی ان کی بہتر ہے, تو کینیڈا میں انہوں نے جا کے ایک بندہ کینیڈین سوئل پہ اسیسنیٹ کر دیا, اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ ٹھیک ہے. پرائم منسٹر آف کینیڈا, بلوچستان میں ابھی ڈاکٹر مفتاح بات کر رہے تھے, یہ اجیت دوول کا, وہ کہتے ہیں جو اوفینسو ڈیفنس کہ ہم نے تو بلوچستان میں کرنا ہے. یہ ساری چیزیں وہی ہیں جس کے بارے میں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جو ہم دہشت گردی کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی اتنا ہی کام کریں شاید زیادہ, بٹ دے گیٹ اوے اسکاٹ فری بیکاز شاید وی آر ناٹ ڈوئنگ آور ہوم ورک. مے بی ڈاکٹر مفتاح دیکھیں, جو زبیر صاحب کی خواہشات ہیں پیس کی, اس کو میں بالکل سراہتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے, خواہش ہونی چاہیے. اور لیکن اس وقت جو ہے نا, کم از کم اس وقت تو اس وقت کی بات میں نہیں کر رہا, ہم اوور آل ڈسکس کر رہے ہیں. اس وقت جو ہے اگر انہوں نے کوئی چیز بھیجی تو ہم کو 2 چیزیں بھیجنی پڑیں گی. میں سیدھی بات کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن دعا یہ کریں کہ یہ نہ ہو. دیکھیں میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بھی بچے کوئی شہید ہوں اور ان کے بھی کوئی لوگ مرے, ٹھیک ہے. مطلب وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان کلنگ اینی انڈینس اینڈ وی سرٹنلی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز اینی فار پاکستانی. لیکن the thing is کہ they have to stop and they have to start backing down. They have to stop saber rattling. یہ جو انہوں نے کرا ہوا ہے, تماشا لگایا ہوا ہے ان کی میڈیا پہ اور دنیا بھر میں کہ ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے اور ہم یہاں نہیں چھوڑیں گے وہاں نہیں چھوڑیں گے, یہ اس قسم کی آگ کیوں لگا رہے ہیں؟ اگر اور ہم جب ہمارا وزیر اعظم یہ کہہ چکا ہے کہ ہم انٹرنیشنل انکوائری کے لیے تیار ہے, تو ان کو مودی کو فون کرنا چاہیے, UN سیکرٹری جنرل کو کہ یاد کرو, انکوائری کرو, تو کرے, انکوائری کرے. ہماری ڈپلومیسی میں آپ کو معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی ہونی چاہیے. جدھر وہ ان کے جو جے شنکر صاحب گھوم رہے ہوتے ہیں ہر وقت, اور جہاں پہ جس ہر ممالک سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم تو ظاہر ہے کہ چلو ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے ہم سے, اور اس کی اکانومی ہم سے بڑی ہے, بہت سارے ملکوں کو اس کی ضرورت ہے, لیکن پھر بھی ہماری تو کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے. جو ایویڈنس آج دیا ہے وہ بھی پہلے دینا چاہیے تھا. ہم کم از کم سعودی عرب اور UAE جیسے مسلمان ملکوں کو بھی اپنی سائٹ پہ نہیں رکھ سکے ہیں. سو یہ ہمارے لیے لمحہ عرصہ ہے کہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے حق پہ ہوتے ہوئے, کشمیر ایک دم رائٹ کریکٹ ہوتے ہوئے, UN کے ریزولوشن ہمارے حق پہ ہوتے ہوئے, اس کے باوجود ہم یہاں کیوں. زبیر صاحب اب یہ یہاں تک تو بات ہو گئی, اب لیکن ابھی جو امیڈیٹ چیز ہے وہ تو ہے یہ خطرہ کہ انہوں نے وہاں سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جینوئنلی انڈیا میں لوگوں کو یہ نہیں آئیڈیا کہ وہ اگر گڑبڑ کریں گے تو واپس بھی گڑبڑ ہوگی؟ یعنی دیکھیں نا وہ بات کیا ہو رہی ہے کہ جی ہم LOC کے تھرو کچھ آ کے کریں, ہم فضا سے کو حملہ کریں, ہم مرید کے کو ٹارگٹ کریں, ہم کراچی کو بلاکیڈ کریں, ہم انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کو ٹیریٹری ہولڈ کر لیں. یعنی یہ ایک عجیب ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہ رہے ہیں. یو جینوئنلی تھنک دے تھنک کہ وہ کریں گے اور ہم چپ کر کے بیٹھ کے ہم سوری کہہ کے بیٹھ جائیں گے؟ میرا خیال ہے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے نا, ملٹری لیڈرشپ خاص طور پر انڈین, ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ پاکستان کی کیپیسٹی کیا ہے. ان کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوگی. اگر غلط فہمی ہوتی تو وہ ابھی تک کچھ کر چکے ہوتے. لائک ایسٹ پاکستان میں انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جی مانک شاہ ان کو کہہ رہا تھا ڈیلے کرنے کے لیے, ناٹ فار اینی ادر ریزن, بٹ ادھر ان کو پتا تھا کہ ویل اوور کم, ہم کیپچر کر لیں گے ایسٹ پاکستان کو. لیکن یہاں ان کو یہ پتا ہے کہ ہم ایک فٹ بھی نہیں آگے بڑھ سکتے بفور پاکستان آرمی ول ریئیکٹ, اینڈ ریئیکٹ پاکستان آرم فورسز رادر ول ریئیکٹ ویری اسٹرانگلی. اس سے ان کو بھی اس چیز کا کنسرن نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو کتنا ڈیمیج کرتے ہیں, ان کو اس کا کنسرن ضرور ہے کہ انڈیا کتنا ڈیمیج ہوتا ہے. پلیز انڈرسٹینڈ فہد کہ انڈیا آلریڈی ہیز لاسٹ مچ مور دین پاکستان. ٹورسٹ وہاں آ رہے تھے, ان کو آپ نے ڈرا دیا
کہ وار ہسٹیریا کریٹ کر کے ظاہر سی بات ہے ٹورسٹ نہیں آئیں گے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہاں آ رہی تھی, وہ رک جائے گی, فورنرز رک جائیں گے. سو انڈیا کی تو یہ پالیسی جو ڈرائیو کی گئی ہے اس دفعہ وہ تو بہت ہی خراب ہے. اور لیٹ می کلیئرلی اسٹیٹ اٹ اگین بفور آئی ایم ایکیوزڈ آف اینی تھنگ, آئی ایم ناٹ ایڈوکیٹنگ اینی پیس انیشیٹو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. دس از اے ڈفرنٹ پیریڈ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ نارمل سرکمسٹانسز which require a different type of diplomacy, which require a different type of thinking on a long term basis. کہ جی یہ سسٹینیبل ہے ہی نہیں. اگر انڈیا کے لیے نہیں, مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے, مجھے پاکستان کے عوام کا کنسرن ہے کہ پاکستان کے عوام کو بینیفٹ کہاں سے ملتا ہے, اور وہ آگے بڑھنے کے لیے, اس پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, اور انڈیا کو کیسے پیسیفائی. بٹ انڈیا ہیز گون کمپلیٹلی آؤٹ آف کنٹرول, یہ تو میں بالکل مانتا ہوں. ٹی وی دیکھ لیں, ان کا جو بھی دیکھ لیں, وہ تو اتنے ہسٹیریا کریٹ کر دیا ہے. اب انڈیا اگر نہیں کچھ کرے گا نا تو مودی کے لیے پولیٹیکلی بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہوگا. ڈاکٹر مفتاح, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ فائنل ورڈ ٹو یو بیفور آئی کلوز. جیسے یہاں پہ بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, جو سارا سال کر رہے تھے کہ ہم غزوہ ہند کریں گے اور ہم ہندوستان پہ قبضہ کر لیں گے اور ہم یہ کر لیں گے, اور پتہ نہیں پورے مطلب ترکی سے لے کر ملیشیا تک ایک مسلمان ملک ہو جائے گا, اور عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ریلی ناٹ تھنکنگ کہ the rest of the world will react. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پورا انڈین میڈیا جو ہے, اور میں ان کی انگریزی لینگویج نیوز پیپرز پڑھے ہیں, کہ وہ اس ٹائپ کی باتیں کرنے لگے کہ مطلب یہ جو وائلڈ فرنج, رائٹ فرنج ہمارے پاس بھی ہے, کہ جو فرنج کے اینالسٹ ہوتے ہیں, جو which is more entertainment than news or analysis, that has become their mainstream. I mean, this is surprising. Which is very surprising, but what should not be surprising is کہ اگر کوئی کسی بھی طرح کا وہاں سے کوئی ملٹری مس ایڈونچر ہوتا ہے تو یہاں سے میچنگ سے بھی زیادہ رسپانس جائے گا. میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.